ہمارے ہاں لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہے جن کی زندگی اس شبے میں گزر جاتی ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہم پر جادو کرتا ہے، اور اگلا بندہ اپنی وضاحتیں دیتا دیتا اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اور بعض اوقات تو جانبین سے یہ ہوتا ہے، یعنی دونوں اطراف سے۔ ایک سمجھتا ہے کہ وہ میرے اوپر جادو کرتا ہے یا اس کی بیوی کرتی ہے، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ یا اس کی بیوی یا بچے یا کوئی بھی ہم پر جادو کرتے ہیں۔ دیکھیں، جادو ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا۔ لبید بن عاصم جو تھا، اس نے اپنی بچیوں کو باقاعدہ اس کام کے لیے بٹھا رکھا تھا، وہ یہ کام کرتی تھیں، اور اسی تناظر میں یہ صورت بھی نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور حضور علیہ السلام نے پھر اس کا باقاعدہ رد بھی فرمایا۔ یہ الگ باب ہے کہ جادو کا اثر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس بات کو جان لیجئے کہ جادو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، موجود ہے۔ لیکن اگر جادو اتنا مؤثر ہوتا جتنا ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، امام رازی نے لکھا ہے کہ اگر اس قدر یہ مؤثر ہوتے جادوگر تو پھر تو یہ جادو سے اپنی ایک الگ سلطنت بنا لیتے، ایک پوری ریاست قائم کر لیتے، اپنا پورا نظام حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتا، ہر چیز ان کے پاس ہوتی۔ تو یہ تو بیچارے فٹ پاتھ پر اور مختلف قسم کی کرائے کی دکانوں پر بیٹھ کر تو اپنا گزر اوقات کرتے ہیں۔ تو اصل جادو تو ضعیف الاعتقادی ہے، یعنی ایمان کی اور اعتقاد کی کمزوری ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ نے مان لیا، تو پھر ہو گیا۔ نہیں سمجھے بات؟ بوڑھا ہونا یہ بالوں کی سفیدی کا نام نہیں ہے۔ بڑھاپا یہ ہے کہ آپ مان لیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ جب آپ نے مان لیا پھر آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو اسی طرح بیمار شخص بھی جب اپنے اوپر بیماری کو حاوی کر لے اور یہ سمجھے کہ میں واقعتاً بیمار ہوں اور میں جا نہیں سکتا کہیں، میں چل نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا، تو پھر حقیقتاً وہ بیمار ہو جائے گا، یعنی بیماری اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی حال جادو ٹونے کا ہے کہ بعض اوقات صرف آپ کو پڑھا دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے آپ پر۔ جب تو آپ کسی سے یہ کہتے ہیں نا کہ حساب لگائیں ذرا، تو وہ پھر پورا حساب لگاتا ہے آپ کا۔ آپ کہتے ہیں ذرا میں حساب لا کے دسو مسئلہ کیجیے، تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ اسی سے ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا مسئلہ اصل میں کمزوری ہے، دماغی کمزوری نہیں، عقیدے کی کمزوری، اعتقاد کی کمزوری۔ جب آپ کے اندر یہ در آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کبھی اس سے پوچھ، کبھی اس سے پوچھ، کبھی اس سے پوچھ، یہ ساری چیزیں پھر تب آتی ہیں۔ جب تک آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، آپ اس بات کو مان نہیں لیتے، تب تک آپ پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور جب آپ مان لیتے ہیں اور پھر تو مانتے ہیں ایسا کہ ساری زندگی رشتہ داروں کے ساتھ مقاطع ہوتا ہے، ان کے ہاں کھانا نہیں کھایا جاتا، اور یہ ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ فلاں ہم پر جادو کرتا ہے یا کرتی ہے، اس لیے وہاں سے روٹی نہیں کھائیں گے۔ ہاں، جہاں 100% یقین ہو، آپ کو 2 3 4 بار آزما لیا ہو، تو وہ میاں صاحب والی بات ہے کہ دانشمندہ سپ نہیں لڑدا ایک کھڈوں 2 باری، مڑ مڑ توکھا کھان محمد مت جنہ دی ماری۔ تو اگر 2 4 بار تجربہ ہو چکا ہے تو مزید اسے کیا آزمانا ہے؟ اب ہر بار اگر آپ یہ تجربہ کریں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جادو ٹونا اور یہ تمام چیزیں، ان کا تعلق ہماری سائیکی کے ساتھ ہے کہ ہم اس بات کو آنکھیں بند کر کے نہ مانتے جائیں کہ ہر بات میں ہی جادو ہو گیا، کاروبار پہ بھی جادو، طبیعت پر بھی جادو، گھر میں لڑائی ہوتی ہے اس پر بھی جادو، آپ کی پالیسیز غلط ہوں گی، لڑائی ہوتی ہوگی۔ اس لیے جادو ٹونا اور ان تمام چیزوں میں احتیاط کیجئے۔ ہاں، ہوتا ہے اثر، لیکن اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے۔